السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ پیس کی بیوٹی قسط نمبر 18۔ یہ ناول اب ذرا سلو ہو جائے گا کیونکہ رائٹر تھوڑی سی بیمار ہیں۔ جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گی اس کی ایک ساتھ مجھے لکھ کے بھیجنا شروع کر دیں گی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ منڈے سے پہلے تو کوئی نہیں آنے والا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ایک دن بعد یا حد 2 دن کے بعد یہ پوسٹ ہوا کرے گا۔ تھوڑا سا پھر صبر کر لیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ رائٹر کو اللہ پاک جلد ہی صحت یاب کر دیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیقہ نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر ان دونوں کی یہ خوبصورت تصویر اپنے موبائل فون کے کیمرے میں محفوظ کر لی تھی۔ پاس کھڑے سماما نے یہ منظر سے دیکھا تو تعجب سے بولا، ماما یہ دونوں تو پہلے لڑ رہے تھے لیکن اب یہ سب؟ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ حدیقہ مسکراتے ہوئے سماما سے بولی، ان دونوں نے صلح کر لی ہوگی، اب ہمارا ادھر کوئی کام نہیں ہے، انہیں ڈسٹرب نہ کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ سماما کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، فارس بدل رہا تھا، بلکہ یوں کہو کہ حد سے کچھ زیادہ ہی بدل گیا تھا، اور اس میں یہ سارا بدلاؤ مطیبہ کے آنے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ حدیقہ نے دیر کیے بغیر ہی وہ تصویر ایشر مراد کو جان بوجھ کر بھیجی تھی تاکہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں اور فارس کی زندگی میں اب ایشر کی کوئی جگہ نہیں بنتی، اس لیے وہ اب ان دونوں کے درمیان آنا بند کر دے گا۔ حدیقہ نے اسے صاف میسج بھیجا تھا کہ اب وہ فارس اور مطیبہ کی زندگی سے دفع ہو۔ ایشر نے جب یہ تصویر دیکھی تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ایشر مراد ہوں، تب تک نہیں ہار مانتی جب تک میں اپنا کام مکمل نہ کر لوں۔ میں ان دونوں کو یوں خوش نہیں رہنے دے سکتی۔ فارس صرف میرا تھا اور اگر وہ میرا نہ ہو سکا تو پھر میں اسے مطیبہ کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ان دونوں کی زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ ان دونوں کو خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری خوشی کو اسپائل کر کے بھلا وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اور خاص کر اس لڑکی کو تو میں کہیں کا بھی نہیں رہنے دوں گی۔ بہت خوش ہے نا وہ فارس کو پا کر؟ اب دیکھتی جاؤ مطیبہ میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہیں جو یہ غرور ہے نا کہ تم فارس کی بیوی ہو، میں تم سے تمہارا یہ غرور چھین کر ہی رہوں گی۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ میں تب تک ہار نہیں مانوں گی جب تک میں تم دونوں کو جدا نہیں کر دیتی۔ ایشر نفرت سے پھنکاری۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر مکارے سے مسکرائی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ جتنا جلدی زہر انسان کو نہیں مارتا، اس سے زیادہ تو مٹھاس انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور میں ان دونوں کو اپنے میٹھے زہر سے ماروں گی، اور ایسی موت ماروں گی کہ یہ دونوں یاد رکھیں گے میرے اس انتقام کو۔ وعدہ رہا میرا تم دونوں سے، جتنی تکلیف تم دونوں نے مجھے پہنچائی ہے نا، میں اس کا ڈبل حساب لوں گی تم دونوں سے۔ یہ منظر ہے ملک کی ایک بہت بڑی کمپنی کی عمارت کے اس کمرے کا جہاں پر 2 شخصیات آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ایک کی عمر 40 سے 42 سال کی تھی اور دوسرے کی عمر 24 سے 26 سال کے درمیان کی تھی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہینڈسم خوبصورت سا نوجوان اپنی لیدر کی جیکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس آدمی کے سامنے کھڑا تھا جس کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وہاں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس بڑی عمر والے آدمی نے اس نوجوان سے پوچھا۔ وہ اس کا سوال سن کر مسکرا دیا، پھر قدم قدم چلتا ہوا وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلے 5 سالوں سے آپ کی غلامی کر رہا ہوں؟ ہمیشہ وہی کیا جو آپ نے مجھے کرنے کا حکم دیا۔ میں آپ کے حکموں پر ہی چلتا رہا، کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ میں آپ کا ہمیشہ سے ہی قابل یقین اور قابل بھروسہ مند آدمی بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے وہ ہر کام کیا جس سے آپ کو خوشی ملتی، ہر وہ مشکل سے مشکل ٹاسک بھی مکمل کیا جسے لوگ کرنے سے بھی پہلے کئی بار سوچتے تھے، لیکن میں سوچے بغیر ہی وہ ہر کام کر جایا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ میں آپ کی توجہ پا سکوں اور آپ کا قابل بھروسہ مند آدمی بن سکوں۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ میں آپ جیسا انسان بننا چاہتا تھا جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ شخص کسی بھی ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ سے ہی میرے رول ماڈل اور آئیڈیل رہے ہیں، اور میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر جائے، جو ہر ناممکن کو بھی ممکن بنا دے۔ اس لیے ہی میں نے آپ کی کمپنی کو جوائن کیا، ہر وہ کام کیا جس سے میں آپ کے قریب آ سکتا تھا،
کیونکہ مجھے آپ کے قریب آنا تھا۔ وہ آدمی اس نوجوان کی باتیں سن کر ہنس دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے یہ سب بتا کے مجھے خوش کر لو گے؟ لیکن جان لو میں اتنی آسانی سے کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتا۔ جانتا ہوں کہ آپ جیسا انسان اتنی آسانی سے کسی پر بھی یقین نہیں کرتا۔ میں پچھلے 5 سالوں سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جان چکا ہوں، لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ میں نے آپ کے لیے ہر ممکن کام کیے ہیں، اور تو اور وہ کام بھی کیے ہیں جسے ہر کسی نے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے بس تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہ سارے کام کیے جسے لوگ کرنے کے لیے آپ سے لاکھوں روپے وصول کرتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ شاید مجھے اچھی طرح سے جانتے نہیں۔ میں آپ کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کہ شاید آپ خود بھی نہیں جانتے۔ میں نے آپ کے بارے میں ہر اس راز اور ہر اس کام کی معلومات اکٹھی کی ہیں جو آپ نے غیر قانونی طور پر کیے ہیں۔ وہ آدمی اس کی باتیں سن کر ہنس دیا۔ کیا تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، میرا مقصد آپ کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا تو کب کا پہنچا چکا ہوتا، یوں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا نہیں ہوتا۔ میں تو بس بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ آپ نے اپنے ماضی میں کیا کچھ گناہ کر رکھے ہیں، یہ بھی کہ آپ نے 4 سال پہلے ملک کے مشہور بزنس مین حداد عبداللہ کے بیٹے فارس حداد عبداللہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جب حداد صاحب نے چینی کمپنی کے ساتھ وہ کانٹریکٹ حاصل کیا تھا، اس کانٹریکٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنے سالوں تک محنت کی تھی، اور اس کانٹریکٹ کو پانے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن حداد عبداللہ آپ سے بازی لے گیا، اور اس دن آپ کی زندگی میں آپ کو پہلی ہار نصیب ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نوجوان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، اور پھر آپ نے حسد میں آ کے حداد عبداللہ سے بدلہ لینے کا سوچا، اور اس رات ہسپتال سے آتے ہوئے اس کے چھوٹے بیٹے فارس حداد کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ لوگ اسے ایک ایکسیڈنٹ سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا بلکہ وہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ وہ آدمی اس حیرانگی سے اس نوجوان کو دیکھنے لگا جو اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور مزے کی بات بتاؤں؟ وہ کیا؟ وہ مسکرایا۔ یہ ایکسیڈنٹ کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے کیا تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ٹرالر اس کی گاڑی کو ٹھوکا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جیکٹ سے نکال کر اسے دکھاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ اس آدمی کا حیرت سے منہ کھلا۔ ہاں بالکل، وہ مسکرایا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے ماضی میں مدحت کاظمی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ۔ وہ سب کچھ پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ اس آدمی نے تھوک نکل کر اس نوجوان کو دیکھا جو اس کے سارے گناہوں کو جانتا تھا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا یہ سب مجھے بتاتے ہوئے کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو؟ میں چاہوں تو تمہیں ابھی اور اسی وقت جان سے بھی مار سکتا ہوں۔ اس روم کے باہر میرے گارڈز کھڑے ہیں جو میرے بس ایک ہی اشارے کے منتظر ہیں، اور پھر تمہارا کام تمام۔ تم جانتے ہو نا میں اپنے دشمن کو کبھی بھی کھلے ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، سب کچھ جانتا ہوں، تبھی آپ کو سب کچھ بتانے آیا ہوں، کیونکہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ میں پیچھے اپنی ساری کشتیاں جلا کر ادھر آیا ہوں۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جب تم میرے بارے میں اتنا کچھ جانتے تھے تو تم ان ثبوتوں کو میرے خلاف استعمال بھی تو کر سکتے تھے نا؟ یہی تو میں نہیں چاہتا ہوں مسٹر۔ کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، پاورفل۔ جو چیز آسانی سے نہ ملے اسے چھین کر لے لو، ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دینا۔ آپ میرے رول ماڈل ہیں اور میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، خاص کر حداد کی فیملی سے۔ وہ انتہائی نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اور اس نفرت کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں فارس حداد عبداللہ کو مارنا چاہتا ہوں، وہ ایک عزم سے بولا۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ اس نے مجھ سے میری سب سے پیاری چیز چرائی ہے، وہ بھی دھوکے سے۔ اس لیے میں اب اس لڑکی کو چھیننا چاہتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں، لیکن اس نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ اس لیے اب میں اسے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اسے مار کر اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر اس کی بیوی کو بھی مار ڈالوں گا، کیونکہ اگر وہ میری نہ ہو سکی تو پھر کسی اور کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ مجھے اس سے بھی نفرت ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ شاید مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ صرف دولت مند لڑکی کو چاہتی ہیں کیونکہ اسے غریب لوگ پسند نہیں۔
وہ عیش کرنا چاہتی ہے اور میں یہ سب کچھ پا کر اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو فارس کے پاس ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس کی شکل کے بجائے اس کی دولت کو دیکھ کر اس کی شادی کی تھی۔ اس کی بات سنتا وہ آدمی ہنس دیا۔ تو اصل بات یہ تھی کہ تم میری طرح پاورفل بننا چاہتے ہو اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، وہ بنا ڈرے اصل بات کہہ گیا۔ اس دن تو وہ بچ گیا تھا، لیکن اگلی بار وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا۔ میں اسے چاند سے مار دوں گا۔ نفرت ہے مجھے ان سب لوگوں سے جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں ان سب کو مار ڈالوں گا، وہ شفاقیت سے کہہ رہا تھا۔ اس آدمی نے گہری سانس کھینچی۔ ویسے سچ بتاؤں تو تم نے مجھے بہت ہی زیادہ امپریس کیا ہے۔ سچ تو یہ بھی ہے کہ کتنے سالوں بعد مجھے تم جیسا لڑکا ملا ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہوتا جو بالکل تمہاری طرح ہی بہادر اور نڈر ہوتا، کیونکہ مجھے بزدل لوگوں سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ میں اسے بالکل اپنی طرح بنانا چاہتا تھا، اسے اپنا دایاں بازو بناتا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا۔ جب میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو مجھے ایسے ہی کسی نوجوان کی تلاش تھی جو میرا دایاں بازو بنے، جو میرے مرنے کے بعد یہ سارا کچھ اپنی کنٹرول میں لے لے، جو میری سیٹ، میرے مقام اور میری پاورز کا اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا فیصلہ لوں اور تمہیں کچھ دوں۔ میں سمجھا نہیں سر، وہ ہنس دیا۔ آج کے بعد بلکہ اب سے تم ڈیمن ہو۔ تم جانتے ہو نا ڈیمن کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو دل چاہے تم کرو۔ میری طرف سے تمہیں کھلی سپورٹ اور کھلی چھوٹ ہوگی۔ اب سے تم بہت قریبی آدمی ہو میرے، اور بہت جلدی تمہیں ایک سرپرائز دوں گا۔ بس اس سرپرائز کے لیے تیار رہنا۔ بس چند دن اور صبر کرو نوجوان۔ وہ آگے بڑھا اور اس نوجوان کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا حوصلہ پا کر وہ نوجوان پرسکون سا مسکرا دیا۔ وہ ادب سے سر جھکا کر بولا، سر آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں اپنی پوری زندگی آپ کا وفادار بن کر گزاروں گا۔ جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اب سے آپ ہی میرا سب کچھ ہے، آپ ہی میری فیملی ہے۔ میں نے اپنی زندگی آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے سر۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، وہ آدمی اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ بس کبھی میرے بھروسے اور اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا۔ میں بہت کم لوگوں پر بہت جلدی یقین کرتا ہوں، اور ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تم بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ نے یہ الفاظ لے کر مجھے دلی خوشی پہنچائی ہے۔ میں ہمیشہ ہی آپ کا وفادار رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ آدمی مسکرایا۔ اس کی بات سن لی گئی تھی اور شاید اثر بھی کر گئی تھی۔ اب بس اسے اس سرپرائز کا بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے اپارٹمنٹ لے کر آیا تھا۔ اب وہ کچن میں کھڑا ایپرن باندھے ان کے لیے کھانا بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اس کے یوں تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک ماہر شیف ہے۔ جب دائمہ کچن میں آئی تو اسے یوں تیزی سے ہاتھ چلاتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے واہ، کیا تم نے کھانا بنانا سیکھ لیا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ارے آنے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جائیں، کھانا تقریباً تیار ہو چکا ہے، میں بس کھانا لگانے ہی والا ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم نے کھانا بنانا سیکھ لیا ہے؟ جی آنے، کیونکہ اس کی بہت ضرورت تھی۔ کیوں؟ تم کو شیف بھی تو رکھ سکتے تھے نا؟ اتنی محنت کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ کیا تم گھر کے باقی سارے کام بھی خود ہی کرتے ہو؟ جی آنے۔ لیکن کیوں؟ کوئی ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ دائمہ کی بات سن کر اس کا چھری پکڑے تیزی سے پیاز کاٹتا ہاتھ یکدم ساکت ہوا تھا۔ وہ سامنے کھڑی دائمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آنے، اب میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ مجھے اب خود کے بعد کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں قدم قدم پر میرے دشمن ہیں، اس لیے میں بہت کیئرفل ہوتا ہوں تاکہ میں ان لوگوں سے بچ سکوں جو میری کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 سال پہلے جو واقعہ میرے ساتھ ہوا، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ یا پھر آپ بھول گئی ہیں؟ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اس پر اندھا بھروسہ کیا تھا اور اسے اپنے گھر تک لے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ وہ خفگی سے کہہ گیا۔ دائمہ نے اسے دیکھ کر کہا، یہ بات تو ٹھیک کہی تم نے، لیکن تم کب تک کیوں آپ اکیلے اپارٹمنٹ میں رہو گے؟ تم گاؤں کیوں نہیں آ جاتے ہمارے پاس؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ دشمن میری بو سونگھتا پھرتا ہے، اور میں اپنے ساتھ آپ دونوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے آپ گاؤں میں رئیس کے یہاں سیف ہیں۔ انفیکٹ آپ کو تو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ ہم سب کی جان کو خطرہ ہے۔
میں کیا کرتی؟ تمہاری یہ پٹاخہ سکون سے جینے ہی کب دیتی ہے؟ ہر وقت ناک میں دم کیے رکھتی ہے، اور تو اور اسکول میں بھی بڑی مشکل سے بھیجتی ہوں میں اسے۔ اس کا اپنا باپ کہاں ہے جو اسے ہمارے سر پر لگا کے بھاگ گیا ہے؟ بتایا تو تھا کہ وہ اپنے مشن پر ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہے چکر لگانے آتا ہے۔ کیا وہ ابھی مار دھاڑ لوگوں کا قتل کرتا ہے؟ دائی ماں نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلا کہ کہیں اشوا نہ سن لے۔ حد ہے ویسے، یہ بوڑھا اب بھی نہیں سدھرا۔ آخری وقت ہے، بیٹھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، لیکن کہاں؟ اسے بڑھاپے میں بھی تھرلر کی پڑی ہے، بہت ہی کوئی فلمی ٹائپ بوڑھا ہے۔ بھلا اب اس عمر میں کون ایسا کرتا ہے؟ کسی طرح اپنی یہ ہڈیاں نہ توڑوا دے۔ آپ کو پتہ ہے، چند ہفتے قبل اس نے مجھے ایک میسج کیا تھا جب میں نے اسے یہ سب روکنے کے لیے کہا تھا۔ کیسا میسج؟ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ وہ ایک شرط پر یہ سب چھوڑ دیں گے، اگر جو میں ان کی جگہ لیتا ہوں اور ان کے گینگ کا باس بن جاتا ہوں تو تب ہی وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہنا تھا؟ فوراً سے انکار کر دیا۔ میں بھلا غنڈہ بنتا ہوا اچھا لگوں گا کیا؟ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں آنے، جس کا خواب میری ماما نے کبھی دیکھا تھا۔ مجھے ماما کے خواب کو پورا کرنا ہے، اور اس لیے میں نے پھر سے یونیورسٹی جوائن کی ہے تاکہ میں ادھوری پڑھائی مکمل کر سکوں۔ کیا تم نے پھر سے یونیورسٹی جوائن کی ہے؟ جی۔ آپ جانتی ہیں تو ہے میری زندگی کے قیمتی وہ 5 سال اس ایک دھوکے باز لڑکی مطیبہ کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور پھر خود بھاگ گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میں تو سچ میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اگر وہ پیشانی والی چوٹ دیکھ کر ہی میں پہلی نگاہ میں اپنے دل کو سنبھال نہ پایا تھا، کیونکہ وہ چوٹ کا نشان میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ اور اس دھوکے باز لڑکی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میری پوری لائف ہی برباد کر دی۔ میں نے وہ 5 سال کس اذیت میں گزارے ہیں یہ میں اور میرا رب ہی جانتے ہیں۔ میں تو جیل میں مرنے ہی والا تھا کہ جو اگر رئیس میری مدد کو نہ آتا۔ اس بوڑھے کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا، اور اس احسان کی وجہ سے ہی تو میں اسے آج تک جھیلتا آ رہا ہوں۔ آخر میں وہ یہ سب کہتا وہ ہلکے سے مسکرایا۔ دائی ماں نے اسے دکھ سے دیکھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں اس نے کتنے دکھ دیکھ لیے تھے، یہ وہ خود اور اس کا اللہ ہی جانتے تھے۔ دائی ماں کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ خود تکلیف محسوس کرتی تھی۔ اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی وہ خود کو اس کے دکھاوا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے یوں دیکھ کر اس کا دل تڑپ جاتا تھا۔ کاش کہ ان کے بس میں ہوتا وہ اس کی زندگی سے وہ ساری تکلیفیں اور دکھ نوچ کر پھینک دیتی۔ اس نے دائی ماں کو یوں خیالوں میں گم دیکھ کر چٹکی بجائی۔ آنے، آپ کہاں کی سیر کو نکل گئی؟ ہوش میں آؤ، جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جائیں۔ کھانا تیار ہو چکا ہے، میں بس کھانا لگانے ہی والا ہوں۔ اگر آپ ادھر کھڑی کھڑی گر ور گئیں تو پھر بوڑھے آدمی نے مجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے اس مذاق پر دائی ماں ہنس دی۔ اچھا آپ جا کر بیٹھے، میں بس ابھی کھانا لے کر آیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دائی ماں اپنی لاٹھی ٹیکتی کچن سے نکل گئی۔ پیچھے وہ کچھ کھڑا سوچ کر مسکرا دیا۔ اس نے سر کو جھٹکا اور کھانا نکال کر اب وہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ اشوا کو بھی اس نے آواز دے کر بلا لیا تھا۔ اس کی خواہش پر اس نے اس کے لیے نوڈلز بنائے تھے۔ چلو اب کھانا شروع کرتے ہیں۔ ان سب نے کھانا شروع کیا۔ اشوا نے جو ہی نوڈلز منہ میں ڈالے تو فوراً سے باہر نکال دی۔ وہ اپنی زبان نکال کر ہانپنے لگی۔ کیا ہوا؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کھانے کے درمیان کو اس طرح بھی کرتا ہے کیا؟ جان، یہ تو بہت ہی اسپائسی ہیں، میری زبان چل رہی ہے، میں نے یہ نہیں کھانا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ہاں، مجھے یہ نہیں کھانا، تو پھر کیا کھانا ہے؟ مجھے انڈا فرائی کر کے دو۔ کیا؟ انڈا؟ ہاں انڈا۔ کیا تمہیں نہیں پتا جان کہ انڈا کسے کہتے؟ اسے انگلش میں کہتے ہیں ایگ، یعنی انڈا جو مرغی دیتی ہے۔ اب سمجھے تم؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اب اٹھو اور مجھے انڈا فرائی کر کے دو۔ اشوا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے کھانا تو کھا لینے دو، ابھی وہ کچن سے آیا ہے۔ دائی ماں نے اسے ڈانٹا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے انڈا کھانا ہے اور بس، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کھانا کھا لوں پھر تمہیں انڈا فرائی کر کے دے دوں گا۔ اس نے اسے سمجھایا۔ نہیں، وہ ضد سے بولی، مجھے ابھی چاہیے اور میں نے تمہارے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے کہا، یہ کیا بچپنا ہے ہاں؟ میں تمہارے اس بوڑھے باپ کا نوکر ہوں کیا؟ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے تم باپ بیٹی نے، میں تم دونوں کا کوئی غلام ہوں کیا؟
کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ جا کر بھوکی مرو میری بلا سے۔ اسے غصہ ہی آ گیا تھا، شاید وہ غلط جگہ کا غصہ غلط جگہ ہی نکال رہا تھا۔ اس کی یہ اونچی آواز کی ڈانٹ سن کر ایشور رونے سی شکل بنا کر دسترخوان سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ کھانا کھاؤ۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے ڈانٹا، تم بہت برے ہو۔ وہ یہ کہتی وہاں سے بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہی اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تائمہ نے پوچھا۔ اس کے لیے انڈا فرائی کرنا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ جب تو وہ کھانا نہیں کھائے گی میرے حلق سے بھی نوالا نہیں اترے گا۔ تم نے اتنے بے جا لاڈ پیار دے کر بگاڑ کے رکھا ہے اسے۔ کوئی نہیں آنے، بچی ہے، ہمارے سوا اس کا ہے بھی کون اس دنیا میں جس سے وہ اپنے لاڈ اٹھوائے گی۔ آپ کھانا انجوائے کریں، میری فکر نہ کریں، میں اشوا کے ساتھ کھا لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گیا تاکہ ضدی سی لڑکی کے لیے انڈا فرائی کر سکے۔ اس نے اس کے لیے انڈا فرائی کیا اور اپنا کھانا بھی ٹرے میں رکھ کر وہ اس کے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر ایشور نے ناک منہ پھلا کر خفگی سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرا دیا۔ وہ کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، دیکھو میں نے تمہارے لیے انڈا فرائی کیا ہے، لے جاؤ یہاں سے، میں نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ وہ خفگی سے بولی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے ڈانٹا، وہ بھی بہت بری طرح سے۔ غلطی تمہاری تھی، تم نے ہی اتنے برے نوڈلز بنائے تھے اور ڈانٹ مجھے دیا۔ اس کی شکایت سن کر وہ ہنسا۔ اچھا چلو مان لیا کہ غلطی میری تھی، سوری، معاف کر دو، چلو میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تمہاری وجہ سے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایشوا اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گی۔ تو پھر کیسے معاف کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ جب تک تم مجھ سے کان پکڑ کر سوری نہیں کر لیتے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں تم سے بڑا ہوں۔ ہاں تو کیا بڑے معافی نہیں مانگتے؟ اس کا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ سچ میں وہ چھوٹی تو تھی لیکن اس کا دماغ کمال کا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں نے کان پکڑ لیے، سوری، معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب خوش؟ اسے یوں کان پکڑے دیکھ کر وہ ہنس دی۔ تم اس طرح سوری کرتے ہوئے نا بہت اچھے لگ رہے ہو جان۔ چلو میں نے تمہیں معاف کیا۔ اچھا چلو اب آؤ اور کھانا کھاؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے انڈا فرائی کیا ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس اور اس کے سامنے چہرہ کر کے اپنا منہ کھولا۔ کیا؟ اپنا اتنا بڑا منہ کیوں کھول رہی ہو؟ مجھے کھانا تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گے جان؟ ہاں؟ اس کی فرمائش سن کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تو مجھے بہت زج کرتی ہو لڑکی، اگر تم میرا کہنا مانا کرو گے تو پھر میں بھی تمہیں تنگ نہیں کیا کروں گی۔ اچھا اب کھانا کھلاؤ، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے اپنا منہ کھولا۔ کھلاتا ہوں ندیدی کہیں کی۔ اس نے ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کھا کر بتاؤ کہ کیسا ہے۔ بہت اچھا۔ اس نے اسے تھمس اپ کا اشارہ کیا اور اس کی کمر میں دونوں بازو حائل کرتے ہوئے بولی، تم بہت اچھے ہو جان، بہت اچھے، مجھے کبھی بھی چھوڑ کر مت جانا۔ اس چھوٹی سی بچی کی یہ محبت دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولا، تم بھی بہت اچھی ہو پٹاخہ، بس تنگ مت کیا کرو۔ وہ اپنا چہرہ اس کی طرف مسکرا کر بولی، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی تب تک جب تک آپ میری ہر بات نہ مانا کریں گے اور مجھے ہر وہ چیز لے کر دیں گے جو میں کہوں گی۔ حد ہے ویسے، تم بھی کبھی نہیں سدھرو گی لڑکی، لالچی لڑکی۔ ہٹو مجھے بھی کھانا کھانے دو۔ وہ اسے خود سے دور کرتا کھانا کھانے لگا۔ ننھی ایشوا اسے دیکھ کر مسکرائی، خود بھی کھانا کھانے لگی۔ مطیبہ جلدی ہی سو گئی تھی۔ جب فارس اسٹڈی روم سے آیا تو اس نے دیکھا کہ مطیبہ سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ تک آیا اور آہستگی سے بیڈ پر لیٹ گیا، مبادا کہیں مطیبہ کی نیند نہ خراب ہو۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی سوائے مطیبہ کے سانسوں کی آواز کے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا ذرا سا سر اوپر کو اٹھایا، پھر تکیے پر کوہنی رکھ کر اس نے اپنی ہتھیلی پر سر رکھا اور مطیبہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ آج کا دن ملا جلا سا ہی گزرا تھا، یعنی اچھا بھی اور برا بھی۔ آج ان کی منہ باری بھی ہوئی تھی اور پھر ان دونوں نے ایک ساتھ پیانو بھی بجایا جس پر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے ساتھ یوں پیانو بجاتے ہوئے ان دونوں نے پیانو بجاتے ہوئے خوب انجوائے کیا۔ یہ سچ تھا کہ مطیبہ کے آنے سے اس کی زندگی یکدم سے ہی بدل سی گئی تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ اپنی زندگی سے اتنا مایوس ہو گیا تھا کہ دل نے چاہا کہ خودکشی کر لے، لیکن اب بہت کچھ بدل سا گیا تھا۔
اب وہ زندگی کے ایک پل کو انجوائے کرنے لگا تھا، اور اسے اپنی یہ زندگی جو کبھی بیکار اور بور سی لگتی تھی اب اسے انمول سی لگنے لگی تھی۔ اسے بہت اچھا لگتا تھا یہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے، اور یہ صرف مطیبہ کے ساتھ ہی سب اچھا لگتا تھا۔ وہ ہر موقع کو فل انجوائے کرنے والا کر دیتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا جب مطیبہ اسے چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے گی۔ یہ تو کانٹریکٹ میرج تھی نا بقول اس کے۔ وہ اس سے سائن لے چکا تھا کہ جب وہ سرجری کے لیے مان جائے گا اور اس کی سرجری ہو جائے گی تو پھر مطیبہ اپنا فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ کیا ہوگا جب یہ مطیبہ فیصلہ لے گی کہ اسے وہ چھوڑنا چاہتی ہے؟ یہ سوچ کر اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہوا تھا۔ مجھے شاید اس لڑکی کی عادت سی ہونے لگی ہے۔ کیا ہوگا میرا جب یہ میری زندگی سے چلی جائے گی؟ اس نے گہری سانس کھینچی۔ ہاں، کون سا یہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ یہ تو مجبوری میں ہی میرے ساتھ یہ دن گزار رہی ہے۔ کوئی عام سی شکل و صورت والی لڑکی بھی مجھے پسند نہیں کرے گی تو کچھ آئی خوبصورت سی لڑکی۔ اس نے بہت آس سے گہری نیند میں سوئی مطیبہ جمال کو دیکھا۔ یہ بھلا مجھ سے کیوں محبت کرے گی؟ مجھ میں ایسا ہے ہی کیا جسے پسند کیا جائے؟ ہاں، صرف دولت کی وجہ سے مجھے برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی ہمت ہے جو یہ میرے ساتھ روم شیئر کر رہی ہے اور 24 گھنٹے مجھے برداشت کر رہی ہے۔ وہ اذیت سے مسکرایا۔ میں پھر بھی اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بیوی نہ سہی لیکن ایک دوست بن کر مجھے زندگی جینا سکھایا، جس پر میں اس کا ہمیشہ سے شکر گزار رہوں گا۔ جب لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے اور مجھ سے دور بھاگتے تھے تب یہ لڑکی میری زندگی میں آئی، اور یہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھ سے اور میرے چہرے سے نفرت نہیں کی، جس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں شاید کبھی بھی اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ پاتا جو اگر یہ لڑکی میری زندگی میں نہ آتی تو میری زندگی یوں ہی بے رنگ اور پھیکی سی گزر جاتی۔ ان سب کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ مطیبہ، جو تم نے مجھے زندگی کے نئے رنگوں سے روشناس کروایا۔ ہر اس ایک لمحے کے لیے شکریہ جو تم نے میرے ساتھ گزارا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکوں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرایا۔ مطیبہ گہری نیند میں تھی جب اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ اس بچی کی ماں سبزی کاٹ رہی تھی جب وہ کھیل کود سے فارغ ہو کر تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی۔ وہ 10 سالہ بچی جس نے سرخ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور اس کے بال جو کہ کافی بڑے تھے، اس نے 2 پونیاں بنا رکھی تھی۔ کھیل کود کی وجہ سے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور اس کے کچھ بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے پر چپک گئے تھے اور کچھ اس کی آنکھوں میں گھس رہے تھے۔ یہ تم نے کتنی کیا حالت بنا رکھی ہے مطیبہ؟ اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارے اور پھر اس کی فراک کو دیکھا جہاں پر کئی جگہ گرد لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کی فراک پر لگی گرد کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے بولی، ذرا بھی عقل نہیں ہے تم میں؟ دیکھو ابھی یہ فراک پہن کر گئی تھی نا تم، اور یہ دیکھو گندی بھی کر کے آ گئی ہو۔ حد ہے ویسے، کب تم سمجھدار بنو گی؟ اس بچی نے منہ بنایا۔ اب ایسے منہ بنانا بند کرو، جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں تمہارے لیے۔ جی امی۔ وہ ہاتھ دھو کر چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ کدو کا سالن دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ پھر سے کدو؟ جو مل رہا ہے صبر شکر کر کے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں یہ بھی کھانے کو مل رہا ہے۔ دنیا میں اور کتنے ہی لوگ ہیں جو دن میں صرف ایک بار ہی کھانا کھاتے، اور تم ٹھہری 1 نمبر کی ناشکری لڑکی۔ عاتقہ بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ 10 سالہ بچی منہ بناتے اب چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ 2-3 لقمے لینے کے بعد اس نے ہاتھ کھانے سے کھینچ لیے۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ عاتقہ بیگم نے اسے یوں کھانے سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے یہ کدو پسند نہیں ہے۔ سدھر جاؤ مطیبہ، تم نہ بہت بدتمیز اور ناشکری ہوتی جا رہی ہو۔ بھلا کھانے میں بھی کوئی نقص نکالتا ہے کیا؟ جو بھی ملے صبر و شکر کے ساتھ کھا لیا کرو۔ میں پوری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی جو ہر وقت تمہارے نخرے برداشت کرتی رہوں، اس لیے ابھی سے ہی سدھر جاؤ۔ آپ تو ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، تو پھر ایسی حرکتیں نہ کیا کرو جس کی وجہ سے تمہیں ڈانٹ پڑ جائے۔ مائیں تو بہت پیار کرتی ہیں نا اپنے بچوں کو، ڈانٹتی ہیں۔ ایک میں ہوں جسے آپ ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، اور ایک بخت جہاں ہے جس کی ممی اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور اسے بالکل بھی نہیں ڈانٹتی۔ وہ جتنا بھی کھلے اسے کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ مطیبہ یہ نہیں کرو، مطیبہ وہ نہیں کرو۔ کاش کہ مدھا دانی میری ماما ہوتی، آپ نہیں۔ اس کی شکایتیں سنتی عاتقہ مسکرا دی۔ اب تم بخت جہاں کا مقابلہ کرنے لگی ہو
تم اس بچے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس میں بہت سارے گٹس ہیں۔ وہ بہت پیارا اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی ماما اس سے ناراض ہو۔ ویسے یہ اچھا ہی ہوتا اگر بخشجہاں میرا بیٹا ہوتا۔ عاطقہ جان بوجھ کر مطیبہ کو تنگ کرنے کے لیے اس کے سامنے بخشجہاں کی تعریفیں کر رہی تھی۔ مطیبہ سے جب بخشجہاں کی یہ تعریفیں کچھ ہضم نہ ہوئیں، اس لیے وہ غصے سے ناک نتنے پھلا کر بولی، اس لیے تو وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ وہ تمہارا دوست ہے، تم کیوں ہر وقت اس بیچارے سے خفا رہتی ہو؟ نہیں ہے وہ لوزر میرا دوست۔ مطیبہ کو یوں ناک نتلے پھلائے دیکھ کر عاطقہ اپنی ہنسی نہ روک پائی۔ اپنی ماں کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ بچی ناراض ہو گئی۔ ارے میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کیا؟ عاطقہ چارپائی سے اٹھتے اس کے پاس آئی اور کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، وہ اس کا سر چومتے ہوئے بولی، تم تو میری جان ہو، مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم سمجھدار بن جاؤ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا ماتھا چومتے اس کے الجھے بال اپنی انگلیوں سے سنوارنے لگی۔ تبھی اچانک ہی دروازے سے باہر کسی کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو عاطقہ جمال احمد، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ یہ آواز عاطقہ جمال کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اسی سے ہی تو ڈرتی تھی۔ یہ آواز سن کر وہ بے تحاشا خوف زدہ ہو گئی۔ بالآخر وہ آج لمحہ آ ہی گیا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ اس نے گھبرا کر اس بچی کو جلدی سے خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے وہ جلدی سے ایک لکڑی کی بنی چھوٹی سی الماری کے پاس لے آئی۔ اس کا دروازہ کھول کر اس نے بچی کو اندر جانے کا کہا۔ جاؤ جلدی جائے، اس میں چھپ جاؤ۔ لیکن کیوں امی؟ اس بچی نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کی ماں بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کو محفوظ جگہ پر چھپانا چاہتی تھی تاکہ ان ظالم لوگوں کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ دیکھو بیٹا، زیادہ سوال جواب مت کرو، میں جیسا کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ عاطقہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے اس الماری سے باہر نہیں نکلنا، کچھ بھی ہو جائے۔ میری بات سن رہی ہو نا تم؟ وہ کچھ بھی ہو جائے پر زور ڈالتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے بس خود ہی حفاظت کرنی ہے، خود کو بچانا ہے، سمجھ رہی ہو نا میرا بچہ؟ اس کی ماں نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ماں کو یوں خوفزدہ سے دیکھ کر وہ بچی بھی ڈر رہی تھی۔ عاطقہ نے اسے بازو سے پکڑ کر الماری کے اندر بٹھایا۔ اب وہ اس کی طرف جھکی اسے ایک بار پھر سے کہہ رہی تھی، مطیبہ، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، اپنا منہ بند ہی رکھنا، خبردار جو تم نے آواز بھی نکالی تو۔ لیکن کیوں امی؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ مطیبہ نے سنا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ دیوار سے چڑھ کر اندر کود جاتے ہیں، یہ عورت دروازہ نہیں کھولے گی۔ عاطقہ روتے ہوئے بولی، کوئی بھی نہیں ہے بیٹا، تم ڈرو مت، بس یہیں پہ چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ عاطقہ اسے بٹھا کر جانے لگی تو اس گھبرائی ہوئی بچی نے اپنی ماں کا بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ بھی چھپ جائیں نا میرے ساتھ۔ وہ بچی بھی رو دی۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، مجھے ذرا ان سے بات کرنی ہے، آپ یہیں پر ہی رہو۔ وہ اس کی مضبوط گرفت سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اسے الماری میں بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اندر چھپی بیٹھی وہ بچی خوفزدہ سی کانپ رہی تھی۔ وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ کچھ ضرور گڑبڑ ہے، تبھی تو اس کی امی رو رہی تھی، اور پھر اس نے چھپنے کا کیوں کہا؟ اسے اپنی ماں کی فکر ہوئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کا وہ حکم بھلا دیا جو کہہ کر گئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے الماری سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھولا اور باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ وہ 4 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی تھا جس کے حلیے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ امیر و کبیر بندہ ہے۔ وہ ان سب کو کمر تک دیکھ ہی پا رہی تھی۔ ان میں سے کسی کا بھی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ الماری میں چھپی بیٹھی تھی۔ بس ہلکا سا دروازہ کھول کر وہ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ سوٹڈ بوٹڈ سا آدمی اس کی ماں سے کوئی سوال جواب کر رہا تھا، شاید کسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور عاطقہ جمال اس آدمی سے سر نفی میں ہلاتے شاید یہی کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ 10 سالہ بچی یہ سب دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر اگلا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس آدمی نے اس کی ماں کو تھپڑ دے مارا جس کی وجہ سے وہ اوندھے منہ فرش پر جا گری اور اس کے سر سے دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا۔ تب اتفاق آدمی نے اس کی ماں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔ عاطقہ جمال جو ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپے رکھتی تھی، اس آدمی نے اسے بے پردہ کر دیا تھا، اس کے سر سے دوپٹہ اتار دیا تھا۔ وہ آدمی اس کے بالوں کو
مٹھی میں جکڑے اسے فرش پر گھسیٹ رہا تھا اور تکلیف کی شدت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ عاتکہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ 10 سالہ بچی خوف سے کانپتی سسک پڑی۔ اس نے ایسا دردناک منظر کب دیکھا تھا بھلا؟ اس نے جب سے آنکھ کھولی تھی ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کو محبت کرتے ہوئے پایا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہنستے مسکراتے ہوئے ہی دیکھا تھا، اور یہ رلا دینے والا تکلیف دہ منظر دیکھ کر وہ بچیاں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ لیکن اب اگلے ہی لمحے یہ منظر دل دہلا لینے والا تھا۔ اس آدمی نے چارپائی پر سبزی کے ساتھ رکھی چھری اٹھائی۔ اب وہ چھری عاتکہ جمال کے گلے کے پاس رکھے عاتکہ جمال کے پاس جھکا اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، لیکن عاتکہ جمال مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے غصے سے وہ چھری عاتکہ جمال کے پیٹ میں گھونپ دی۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا اور فرش کو رنگین کرتا چلا گیا۔ یہ منظر اس 10 سالہ بچی کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ اس نے اپنی امڑ آنے والی چیخ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہونٹوں پر مضبوطی سے رکھ کر اس کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سامنے اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ اس کا خون تیزی سے فرش کو رنگین کر رہا تھا اور وہ معصوم بچی اپنی آنکھوں سے یہ سارا دردناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے بے تحاشا آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے مسلسل اپنی چیخوں کو دبائے ہوئے تھی۔ اس ظالم شخص نے یہیں پر ہی بس نہیں کیا، بس اس نے اب ایک آدمی سے 1 گیلن لیا جس میں شاید پیٹرول بھرا ہوا تھا۔ اب وہ پیٹرول پورے گھر کے ایک ایک کونے میں چھڑکنے لگا۔ شاید اس کا ارادہ عاتکہ جمال کو قتل کرنے کے بعد گھر کو آگ لگانے کا تھا، تاکہ اگر کسی کو عاتکہ جمال کی موت کا پتہ چلے تو وہ لوگ یہی سمجھیں کہ اس کی موت گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس آدمی نے گھر کے چاروں کونوں میں پیٹرول بھڑکنے کے بعد آخر میں گیلن میں بچا سارا پیٹرول نیچے تڑپتی ہوئی عاتکہ جمال کے اوپر گرا دیا۔ وہ عاتکہ جمال کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے بال اپنی مضبوط مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اس نے عاتکہ سے پوچھا، لیکن اس نے سر نفی میں ہلا دیا، جس پر اس نے اس کا سر پوری قوت کے ساتھ فرش پر دے مارا۔ عاتکہ جمال نے ایک دلسوز چیخ ماری، لائٹر دو۔ اس آدمی نے گردن موڑ کر اپنے ایک بندے سے لائٹر مانگا۔ اس آدمی نے جھٹ سے ایک لائٹر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس آدمی کے گردن موڑنے پر مطیبہ کی نگاہ اس آدمی کے چہرے پر پڑی تھی اور اسے لگا کہ اس آدمی کو اس نے کہیں پہ دیکھ رکھا ہے، لیکن کہاں؟ یہی اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس شفاق آدمی نے پورے گھر میں آگ لگا دی۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی وہ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ننھی مطیبہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئی، جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ امی، امی اٹھ جائیں، یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ امی، وہ اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مطیبہ۔ عاتکہ نے اسے اس گھر سے نکل جانے کا کہا تھا جہاں پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ لیکن امی آپ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی امی۔ میں نے کہا جاؤ مطیبہ جاؤ، وہ ننھی مطیبہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اپنی امی کی یہ بات نہیں مانو گی تم؟ لیکن امی آپ، میری فکر چھوڑ دو، تم جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ عاتکہ نے دیکھا آگ پورے گھر میں پھیل رہی ہے تو اس نے روتی ہوئی مطیبہ کو دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ مطیبہ جاؤ بیٹا، بھاگ جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ معصوم سی بچی ہچکیاں لیتی روتی رہی۔ ماں کے بہت اصرار پر بالآخر وہ اس کی بات مانتی گھر سے نکل کے گلی میں بھاگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے آگ کی نظر ہو رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔